سامعین، یہ ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ اور معاشرے کے مضمون، این جی اوز اور پاکستانی معاشرہ کی تیسری آڈیو ہے۔ اب اس سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا این جی اوز کے ذریعے معاشرے میں کچھ سماجی شعور پیدا ہو رہا ہے، اور کیا اس کی وجہ سے ہمارے رویوں اور ہمارے طرز فکر میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ نظر تو یہ آتا ہے کہ ان کے دعووں کے باوجود ہمارے معاشرے میں نہ تو کوئی سماجی شعور آیا ہے، نہ ہی ہمارے رویوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تبدیلی کے اس عمل کے لیے سماجی کارکنوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو تن من دھن کی بازی لگا کر خلوص اور سنجیدگی کے ساتھ سماجی تحریک کو پیدا کریں۔ وہ خود لوگوں کے سامنے ایک ماڈل ہوں۔ اگر سماجی کارکنوں میں بدعنوانی، خود غرضی اور مقصد سے دوری ہوگی تو وہ کس طرح سے معاشرے میں کوئی مثبت تبدیلی لا سکیں گے؟ این جی اوز اس قسم کے سماجی کارکن پیدا کرنے میں قطعی ناکام ہو گئی ہے۔ ان کے ہاں تنخواہ دار ماہرین ہیں جو کہ اپنی مہارت اور علم و فن پر اپنی برتری کو مانتے ہیں۔ سیمیناروں اور ورکشاپوں میں آنے والے لوگوں کو ادب، آداب اور معاشرے کے مسائل کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ ان کا انداز پدرانہ ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات مشفقانہ۔ ان کے اور سامعین کے درمیان کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ اپنے لیکچر کا معاوضہ وصول کرتے ہیں اور سامعین ان کی تقریر سننے کا بھتہ۔ اور یہ دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک کی این جی اوز کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں پہ تنظیمیں کس طرح چلائی جاتی ہیں اور کس طرح سے فنڈ لینا اور فنڈ ریزنگ کے لیے کسی ادارے کو کمیشن دینا کتنا درست عمل ہے۔ ماہرین کی ان تقریر میں اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ موضوع کو تنقیدی بنانے کے بجائے بیانیہ بنایا جائے تاکہ بحث و مباحثہ اور تنقید کی کم سے کم گنجائش ہو۔ اس کے علاوہ یہ ماہرین اپنے موضوع کے فنی پہلوؤں تک محدود رہتے ہیں اور ان کے دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلا چائلڈ لیبر کے بارے میں بحث کرتے ہوئے اس کے قانونی پہلو تو اجاگر کیے جاتے ہیں، مگر اس پر غور نہیں کیا جاتا یہ کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے، کیا اس کا خاتمہ قوانین بنانے سے ہوگا یا دولت کی تقسیم سے؟ ان سوالوں کے جوابات ان کے پاس نہیں ہوتے۔ یہی صورتحال غربت کے خاتمے کے بارے میں ہے۔ اس کے پس منظر میں جانے کے بجائے یہ فنی منہ شگافیوں میں الجھ جاتے ہیں اور اس وجہ سے لوگوں میں ان ایشوز کے بارے میں کوئی شعور نہیں آتا، اور شاید ان کا مقصد بھی یہی ہو۔ سیمیناروں اور ورکشاپوں اور ماہرین کی تقاریر کا ایک نتیجہ جو نکلا ہے وہ یہ ہے کہ این جی اوز کے سرکل میں جو باتیں کرنے کا ایک مخصوص کلچر پیدا ہو گیا ہے، ان کی اپنی نئی زبان تشکیل پا گئی ہے کہ جس میں مختلف اصطلاحات کا استعمال کیا جاتا ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے معمہ ہوتی ہیں۔ بات چیت کے اس کلچر کی وجہ سے ان میں پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا ہے، بلکہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عملی کام پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے۔ ان کے نزدیک نظریہ سازی نہیں بلکہ ایکٹیویزم معاشرے کے لیے اہم ہے۔ اگر این جی اوز کے انتظامی ڈھانچے کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کس قدر بیوروکریسی اور باس شپ ہے۔ جو لوگ این جی اوز کے مالک ہوتے ہیں ان کو تو تمام مراد ملتی ہیں، مگر ان کے ملازمین کو نہ تو ملازمت کا تحفظ ہوتا ہے اور نہ ان کے ساتھ باعزت برتاؤ ہوتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جو این جی اوز اور حقوق انسانی اور جمہوریت کی باتیں کرتی ہیں، خود ان کے ہاں نہ تو حقوق انسانی کا خیال رکھا جاتا ہے اور نہ ہی جمہوری اقدار کا۔ چونکہ اکثر این جی اوز کے مالکان کا تعلق طبقہ اعلیٰ سے ہے، اس لیے ان میں اپنے طبقے کی تمام خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہیں، یعنی رعونت، بدتمیزی، اپنے سے نچلے درجے کے لوگوں کے لیے حقارت۔ اس لیے ایک طرح سے این جی اوز طبقہ اعلیٰ کے کلچر کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس طبقے سے تعلق رکھنے والے مرد، خواتین،
سماجی کارکن بن کر معاشرے میں باعزت مقام بھی حاصل کیے ہوئے ہیں اور مالی طور پر اس قابل بھی ہیں کہ اپنی دولت کو باقی رکھیں۔ اس صورتحال میں این جی اوز کا کام، ان کی سرگرمیوں پر پاکستان میں کڑی تنقید کی جاتی ہے۔ اس تنقید کی سب سے اولین دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہ این جی اوز غیر ملکی فنڈ کی وجہ سے قائم ہیں، اس لیے انہوں نے خود انحصاری کی پالیسی کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ جن غیر ملکی ایجنسیوں سے انہیں فنڈ ملتا ہے یہ ان کے ایجنڈے اور منصوبوں پر کام کرتی ہیں۔ معاشرے کے مسائل کیا ہیں، ان میں سے کون سے مسائل ضروری ہیں کہ جن پر کام ہو، اس کا فیصلہ یہ این جی اوز نہیں کرتی بلکہ فنڈ دینے والے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس منصوبے پر انہیں کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ان کے پاس محدود مدت ہوتی ہے۔ مثلاً حقوق انسانی پر 2 سال کی فنڈنگ ملتی ہے، اس کے بعد یہ ایشو ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ وقت کی متعین مدت کی وجہ سے کام پورا ہو یا نہ ہو ان کو نہیں دیکھا جاتا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر حالات میں کام ادھورا رہ جاتا ہے اور اس کے کوئی مثبت اثرات نہیں نکلتے۔ غیر ملکی فنڈ کی وجہ سے بھی لوگوں میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں صداقت بھی ہے، کیونکہ لوگ اس پر حیران ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو مغربی ممالک ان کا استحصال کر رہے ہیں تو دوسری طرف وہ ان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں۔ اس لیے لامحالہ ان کے دلوں میں یہ سوال سر اٹھاتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی ان کے کوئی خفیہ مقاصد ہوں گے۔ لہٰذا این جی اوز غیر ملکی ایجنٹ کے روپ میں سامنے آتی ہیں جو معاشرے کے لیے نہیں بلکہ اپنے غیر ملکی آقاؤں کے لیے کام کر رہی ہیں، اور ان کے سیاسی و معاشی تسلط کے لیے نہ صرف ماحول کو سازگار بنا رہی ہیں بلکہ انہیں ہمارے بارے میں تمام معلومات فراہم کر رہی ہیں۔ این جی اوز کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا سیاسی کلچر بھی بدل گیا۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں جو سیاسی تحریکیں ابھری تھیں اور انہوں نے جو سیاسی کارکن پیدا کیے تھے، یہ تمام لوگ ملک کے حالات سے مایوس ہو کر ان این جی اوز کا حصہ بن گئے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کی سیاست میں کوئی نئی تحریک پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اب ہر طرف سیاست سے بیزاری کا اظہار ہے۔ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ این جی اوز کا مستقبل کیا ہے، تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت تک ہیں جب تک انہیں غیر ملکی فنڈز ملتے رہیں گے۔ جب بھی یہ فنڈز ملنا بند ہو جائیں گے، اس وقت یہ این جی اوز بھی آخری سانس لیں گی۔ بدقسمتی سے انہوں نے اس پورے عرصے میں معاشرے میں اپنی کوئی بنیاد نہیں بنائی کہ جس کے سہارے یہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکیں۔ اس کے برعکس معاشرے میں ان کی جانب سے غیر ہمدردانہ رویہ ہے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں اپنے لیے اچھے جذبات پیدا کرنے کے بجائے انہوں نے لوگوں کو اپنی جانب سے متنفر کر لیا ہے۔ اب تک جو کچھ ان این جی اوز نے کیا ہے، اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے معاشرے کو متحرک کرنے، تبدیلی لانے، حالات کو بدلنے اور ریاست کو چیلنج کرنے کے بجائے ایک متوازن نظام قائم کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا فائدہ چند افراد کو تو ہے مگر معاشرے کو نہیں۔